بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج نادے علی المدر اللجائب تجد عن اللقاء فی النوائب کلها من وغم سیئن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق کے چہر دین معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے جتنے بھی یہاں تشریف لائے بیٹھے ہیں میرے واجب الاحترام رائے صاحب کا یہ کاوش اہتمام نصرت امام زمان میں شمار فرما خالق کونین گناہ نے کبیرہ و صغیرہ یقیناً ہم سب گناہ گار ہیں خطا کار ہیں اس مقدس ذکر کا صدقہ معاف فرما خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو دل کی آنکھیں کھلنے میں رکاوٹ ہیں خالق کونین الہ العالمین مالک ارض و سما صبح دوپہر شام ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما خالق کونین مالک ارض و سما محبان آل محمد میں نہیں شیعان آل محمد میں شمار فرما ہم یہ کہتے کہتے دنیا سے نہ چلے جائیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا مرنے سے پہلے دل کی آنکھیں کھل جائیں مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میرا عاشق ہم سب کے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں خصوصاً رائے صاحب کے بزرگان دعا ہے اس ذکر کا صدقہ جب تیری حجت کا خدا بند عالم ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو مرد ناصر بن کے شامل ہو مستورات کنیزان امام بن کے شامل ہو خالق کونین ریت امام کو سوائے امام کے کسی کا محتاج نہ کر ان آنکھوں کو صرف زیارت امام کے لیے رکھ اس زبان کو صرف درود اور ذکر کے لیے رکھ ہمیں بچاؤ ان چیزوں سے جو حجت کے قرب میں آنے سے رکاوٹ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم و ثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل کفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب والعصر والعمر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے آج مجلس کا جو عنوان واجب الاحترام رائے صاحب نے رکھا ہے شان ابو طالب علیہ السلام سرکار کی شان پہ بھی یقیناً گفتگو ہوگی ہماری زبانیں اس قابل نہیں
کہ علی کے علی بابا کا مہربانی کما حق کہو مکمل طور پہ کوئی عرفان آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن میرے دل ہے تھوڑا سا ڈاکٹر علامہ اقبال پہ بھی گفتگو ہو جائے، کیونکہ 9 نومبر ہے۔ ٹرالی کے پیچھے بھی میں دیکھتا آ رہا تھا، لکھا ہوا تھا گل ویلے دی پھل موسم دا۔ تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب پہ بھی گفتگو ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب بھی عام شخصیت نہیں، آل محمد کے نگاہ کرم کی ان کو تائید حاصل تھی۔ یہ چھوٹا جملہ نہیں کہے گئے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یہ چھوٹی بات نہیں فرما گئے، بہت بڑی بات کر گئے۔ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جبینیں بے مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب کی شاعری کو میرے حساب سے اگر غور سے دیکھا جائے، یقین جانی آل محمد کے فرامین کی تشریح ہے۔ ایک جملہ ڈاکٹر صاحب کا اور پھر میں سرکار پہ آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر کہا، اسکولوں میں ہمارے بچے بچیاں یقین وہ شعر پڑھ بیٹھے ہیں، سن بیٹھے ہیں، آپ بھی امید ہے تائید فرمائیں گے۔ انہوں نے فرمایا خودی کو کر بلند اتنا، بہت بڑی بات کر گئے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ہاں ہے۔ یہ امیر کائنات کی نہج البلاغہ کی تشریح ہے۔ امیر المومنین بادشاہ نے جو نہج البلاغہ میں خطبات ارشاد فرمائے ان کی تشریح ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، یہ خودی کیا، یہ بلندی کیا؟ ڈاکٹر صاحب دراصل کہنا چاہ رہے تھے تو نہ کہے میں ان کا، تو نہ کہے میں ان کا، تیری خودی اتنی بلند ہو، یہ کہے یہ میرا ہے۔ مہربانی 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 ایداری مہربانی مہربانی، تو نہ کہے میں یہ میرے، یہ تیری محبت کا کمال نہیں، وہ کہیں یہ میرا، یہ ہے خودی، اتنا بلند کر ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے۔ مہربانی، ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بھی تائید فرما رہے ہیں۔ اچھا ادھر تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، کتنی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی خودی کو بلند کیا، کتنی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی خودی کو بلند کیا۔ ایک بات یہ آگے بڑھانے سے پہلے عرض کرتا جاؤں، یہ محمد و آل محمد کی شان میں نہیں، یہ ہم جیسے بشر کے لیے انہوں نے کہا۔ کیوں؟ وہ مرتبہ بلند کرنے والی ذاتیں ہیں، یہ ان کے لیے نہیں، بالکل نہیں۔ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ان کی آل اطہار کسی بھی شہزادے کے لیے بات نہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا۔ اس عقیدے کو مضبوطی سے قائم رکھنا۔ یہ کہتے ہیں نا جی اللہ کریم کے مرتبے بلند ہوں، اور نہیں بھائی، ان کے مرتبے نہیں، انہی کی وجہ سے دنیا کے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ مہربانی 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 جی، انہی کی وجہ سے، یہی ذوات مقدس ہیں جن کی وجہ سے مخلوق کے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ سلمان کو کون جانتا تھا؟ میسا میں تمار کا کہاں تذکرہ تھا؟ بوزر آج 1400 سال بعد ہماری زبانوں کی زینت کیوں بنا؟ انہی ذوات مقدسہ کی وجہ سے۔ ہاں مگر یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بلند کیا، اپنی خودی کو بلند کیا۔ لو جی، خودی کی بلندی پہ تو 2-3 جملے بڑے اہم ہیں، بس تبھی یہی غور فرمائیے گا، پھر میں سرکار محسن اسلام پہ آتا ہوں۔ خودی کی بلندی کا کمال انہوں نے کیسے حاصل کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے محسوس کیا ہم جیسوں کو اس جیسے نے یہ ہستیاں عطا کی۔
خود ہی ایسے بلند نہیں ہوتی. اللہ کرے یہ میرا پیغام آپ کے دلوں تک پہنچ جائے. شکر گزار ہوں. سب سے پہلے انہوں نے یہ محسوس کیا, مہربانی جناب, بہت شکریہ بابا جی, پہلے محسوس کیا ہم جیسے کہاں, ان جیسے کہاں. شکریہ حمد اس کی جس نے ہمیں یہ ہستی عطا کی. خود ہی بلند ہونا شروع ہوئی. پھر اب کیا کیا, ان ہستیوں کی قدر کرنا شروع کی. کیسے قدر کرنا شروع کی؟ قدر کیسے کی کہ یہ کہے کہ میں علی والا نہیں, ایسے خوبصورت چلتے پھرتے خوشبوئے ولایت نظر آئے. دنیا دیکھ کے کہتی تھی اچھا اگر علی کے یہ نوکر ہیں تو پھر ان کا علی کیسا ہوگا. بہت شکریہ یا رسول اللہ. خود ہی بلند کی. ان کی پوری زندگانی شکرانے میں چلتی رہی. خود ہی بلند اور کیسے ہوئی؟ ان کے اندر سے طلب ختم ہو گئی. میں پوری علمی نچوڑ, پوری علمی گفتگو اگر ان دوست تشریف فرما ہے جو وصول کرنے والے ہیں تو وہ ضرور وصول کریں گے اور تائید بھی فرمائیں گے. ان کے اندر سے طلب ختم. وہ کہتا تھا یار اتنی بڑی ہستیوں کو مانتے ہو, ان سے کبھی کچھ مانگا ہے؟ کہتے تھے کیا مانگے؟ انہوں نے کہا علی جیسی ہستی علی کل شیء قدیر کا زمین پہ نمائندہ ہے, تو جو کہے گا وہ کہہ دیں گے تو ہو جائے گا. مانگنا ان سے. مسکرا کے کہتا تھا علی کے ہوتے ہوئے علی کے علاوہ کسی چیز کو مانگنا علی کی توہین ہے. میں بڑے اشاروں میں رہ سب چل رہا ہوں, اللہ کریں تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے. قسم اس مقدس ممبر کی داد لینا مقصود نہیں, صرف آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے. یہ جو بچھا کے بیٹھے ہیں اتنا خوبصورت ممبر, آپ سب کو بلائے کس لیے بلائے؟ مقصد کیا ان کے بلانے کا؟ آپ ان کے پاس آؤ کل آپ کے پاس جائیں؟ نہیں. آپ کی جھولیوں میں جاتے ہوئے ثواب دلا کے بھیجے جائیں؟ بسم اللہ. نہیں. آپ کے لیے برکت کے سبب مہیا کیے جائیں؟ نہیں. آپ ہو ہی برکت میں. مولا کا ماننے والا ماشاءاللہ برکت میں ہی ہے, ایسی بات نہیں. بلایا کیوں؟ بلانے کا ایک ہی مقصد ہے, ادھر اشتہار لگا لوگوں کو اعلان کروا, میسج کر, کالز کر, یار مجلس پہ ضرور آنا. ان کے لاشعور میں یہ چیز ہے, بانی ہو کے سب کو بلاؤں, ہو سکتا ہے کئی چھپ ہوئے ہور آ جائیں, ان تک یہ پیغام پہنچ جائے, اٹھ کے باہر نکلیں تو پھر ہور علیہ السلام بن جائے. یہی مقصد ہے, اس عزاداری کا یہی مقصد ہے. مقدس ممبر کی عظمت کی قسم, یہ آج بھی چھوٹی سوچ والا بندہ جو کہ میں ثواب کے لیے جا رہا ہوں, آج بھی چھوٹی سوچ والا بندہ جو کہ میں صرف جنت کے لیے جا رہا ہوں, نہ یار, یہ خود ہی بلند کرنے کی جگہ ہے. اب یقین کیجئے یہ خود ہی کو بلند کرنے کی جگہ ہے. دیکھیں جی, بات اگر بسم اللہ توجہ میں طرف کیجئے گا. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا, بات اگر حق ہو داد دے نہ دے دل میں ضرور بٹھانا. آپ کو یہاں بلانے کا مقصد ہے, یہ چاہتے ہیں بانی ہو کے, یہ نہیں چاہتے ان کے ذہن میں ڈالا گیا مجلس کرا, یہ ہے یا کوئی بانی ہے, ذہن میں ڈالا جاتا ہے مجلس کرا. اس بیچارے نے ہمت کی, اپنے پورے سال کے بجٹ میں پیسے مختص کیے, لنگر, نیاز, ٹینٹ, شامیانہ, سارا اہتمام انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اس مجلس کا ایک مقصد اگر جو میں کہہ چکا ہوں نہیں سمجھ آیا تو ایک دوسرا مقصد سنیے. اگر یہ بانی صرف اس لیے کہ ان کے گھر کو دعا دے کے چلے جاؤ, اس مقصد کے لیے مجلس کرواتے ہیں, اگر اس لیے کہ ان کی تعریف کر کے چلے جاؤ, واہ 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 واہ, اور آپ بھی یہاں کوئی نہ کوئی ثواب, کوئی نہ کوئی جنت کا ٹکڑا یہاں سے لے کے چلے جاؤ. ٹینٹ والا اپنا کرایہ لے کے چلا گیا, شامیانے والا اپنا کرایہ, کناتے والا اپنا کرایہ, ساؤنڈ والا اپنا کرایہ, پڑھنے والا اپنا پیسہ. پھر میرا سوال ہے حسین کو کیا ملا؟ تھوڑی سی سوچ بلند کیجئے, مہربانی کیجئے, اس ذکر کو صرف روٹین کا حصہ نہ بنائیے.
اس کا مقصد ہے، اسی مقصد کو حاصل کیجئے۔ لو جی، میں اسی مقصد کے حوالے سے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ خودی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بڑی بات ہے۔ جن کی خودی بلند ہو جائے رائے صاحب، مرنے کے بعد کوئی یاد کرے نہ کرے، مولا نہیں بلاتا۔ پوری علمی ذمہ داری سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، جن کی خودی بلند ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو اوپن آپشن دی ہے، کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیرا ارادہ کیا ہے، بتا تیرا ارادہ کیا ہے، بتا یہ یقین جانیے نہج البلاغہ کی تشریح ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو کر گئے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیرا ارادہ کیا ہے، اس مقام پہ بندے کو فائز ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی خواہش ہے مسلمان روئے زمین پہ یہ نہ کہتے پھرے میں غلام رسول کا ہوں، اپنے آپ کو غلامی کے معیار پہ اس طرح بلند کرے، اس طرح پنجتن کے غلامی کے معیار پہ بلند کرے کہ اس سے وہ پوچھے بتا تیرا ارادہ کیا ہے، اور آگے وہ کہے جو میرا مولا چاہے وہ میرا ارادہ ہے۔ میرا نہ کوئی اپنا ارادہ ہے، نہ میری کوئی اپنی مرضی ہے، جو میرا مولا چاہے۔ یہ صاحبان عرفان کا مشترکہ کلیہ ہے، اپنی مرضی نہیں، میں یہ چاہتا ہوں ایسا ہو، میری خواہش ہے ایسا ہو، نہیں، وہ کہتے ہیں جیسا مولا چاہے۔ آپ یقین کیجئے جناب سلیمان سے لے کر ہر عاشق آل محمد کا یہ وتیرہ رہا، ان سے پوچھا گیا تمہارا ارادہ کا مولا، کہ تمہاری مرضی کا مولا، کہ تمہاری خواہش کا مولا، کہ تمہیں دنیا چاہیے کا مولا، تمہیں آخرت میں کچھ کا مولا۔ یہی معیار سیکھا کہاں سے گیا؟ اس معیار کو کس کے ذریعے اپنایا گیا؟ رائے صاحب، جس ہستی کے ذریعے بے لوث پن مخلوق کو سکھایا گیا انہیں ابو طالب کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، عرب میں یہ نام کے ساتھ یا کنیت کے ساتھ ابو ضرور لکھوایا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ فدائی شاہ جی، رائے صاحب، جتنے بھی معزز تشریف فرما ہو، میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے پڑھنے والوں، ایک معرفت کا کلیہ ہے، بڑی کتاب چاند کے عرفاء نے جو ایک مشترکہ جملہ پہلی دفعہ خطابت میں بیان کر رہا ہوں، صرف یہ سوچ کے کہ یہ جملہ آپ کے دلوں پہ نقش ہوگا، چھوٹا جملہ نہیں۔ رائے صاحب عارف فرماتے ہیں روئے زمین پہ جو بھی حق کا طالب ہے، روئے زمین پر جو بھی حق کا طالب ہے اس کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں۔ مہربانی مہربانی جناب، بہت شکریہ حضور۔ اوئے ہوئے 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 ایدری علی حق جو بھی حق کا طالب ہے، جس دور کا کیوں نہیں، صرف سرکار طالب کی وجہ سے نہیں، سرکار ابو طالب وہ فرماتے جو بھی جس دور میں حق کا طالب ہے اس کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو گئے اگر علی فرماتے ہیں میں امت کا باپ ہوں تو میری بات پہ غصہ مت فرمائیے گا، کوئی بھی زمین پہ یہ ان کا بابا ہے۔ اس لیے کسی عاشق نے قلم اٹھے کمال کر گیا ایسا، وہ کہتے غور سے غور کر احترام عمران کو ایسے فتوے لگانے سے کیا فائدہ، غور سے غور کر احترام عمران کو ایسے فتوے لگانے سے کیا فائدہ، دم اگر ہو تو جبرائیل سے پوچھ ان کی چکی چلانے سے کیا فائدہ۔ لو جی، جو میں نے بات کی نا آپ کی خدمت میں روئے زمین کے جتنے بھی طالب حق ہیں، میں اس کی بات آپ کے خدمت میں بس نچوڑ کی خدمت میں تھوڑی دیر میں پیش کرتا ہوں۔ میں تھوڑا سا سرکار کا
شان کا ایک کا جملہ. کوئی بات نہیں شاہ صاحب، کوئی بات، بچے ہیں یہ، بڑے اعلیٰ لوگ ہیں. اب یقین کیجئے یہ معصوم جنریشن ہماری بڑی اعلیٰ ہے، یہ صحیح مسلمان ہیں. ہاں نماز نہ پڑھ کے صحیح مسلمان ہیں. نہیں اگر میری بات پہ اتفاق نہ کرو تو چھوٹا سا میں مشورہ دے دیتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر میں بڑے آدمی، کسی بڑے جوان، کسی بڑے بزرگ کے سامنے ایک سالن کی پلیٹ رکھنا، اس بچے کے سامنے بھی رکھنا، خود ہی دیکھ لینا یہ کتنا کھاتا ہے اور وہ کتنا کھاتا ہے. حالانکہ سرکار کا صدقہ کھانا چاہیے، ماشاءاللہ کھاؤ، یہ آپ کے لیے بنا ہے، لیکن تجربہ کر کے دیکھنا یہ کھائے گا اتنا جس سے یہ زندہ رہ سکے. یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے. اچھا پھر یہ بھی نہ سمجھ آئے، چلو کچھ بندے ناراض نہ ہو جائیں، کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے اندر جانے کی کوشش کرنا، کہیں گے جی خبردار اندر نہ آئیے گا، پردہ ہے، اس بچے کو بھیجیے گا. وہ یہ نہیں کہیں گے خبردار، وہ کہیں گے یہ بچہ ہے. یہ بچہ نہیں، یہ پیور اسلام ہے. یہ دراصل ہمیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے اسلام سے پردہ نہیں ہوتا. بسم اللہ. یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، یقین جانیے میں تو انہی سے اسلام سیکھتا ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ان کو دیکھتا ہوں، یہ لڑتے ہیں ایسے چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے ہیں، پھر کھیل رہے ہوتے ہیں. بڑوں کو دیکھتے ہیں کسی بات پہ لڑ پڑے نا، بس وہ ختم. وہ لڑائی نسلوں میں چلتی ہے. وہ یار اس نے یہ کہہ دیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا. یہ کہاں لکھا اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے. ان کو دیکھا کر، مہربانی کر علماء سے نہ سیکھ اسلام. مشورہ دے رہا ہوں، سستا سیکھنے کا طریقہ، معصوم بچے اور بچی کو دیکھا کر. ہر گھر میں چھوٹے بچے اور بچی ہیں، اتنا خوبصورت اسلام ہے، اتنا شکر کی منزل پہ ہے. کبھی بھی ایک مرلے میں رہنے والا بچہ اپنے باپ کو یہ نہیں کہے گا مجھے کنال کے گھر میں رہنا ہے. جو بھی مل گیا شکر ہے. اسلام کی تصویر ہے. اس لیے میری خواہش اور کوشش ہوتی ہے کبھی میں ممبر پر کھڑا ہوں تو میرے سامنے بچوں کو نہ ڈانٹا جائے. یہ بڑی اعلیٰ ہے، یہ ہمارا مستقبل تو ہے ہی ہے، لیکن اسلام کی خوبصورت چلتی پھرتی تصویر ہے. اگر کسی کو ابھی تک اتفاق نہیں تو سب سے اہم رکن تیری شریعت میں ہے نماز کا. یہ نماز نہیں پڑھتے، ان پہ نماز واجب بھی نہیں. کیوں؟ یہ کھاتے نہیں، یہ پیتے نہیں، یہ پہنتے نہیں، سب کچھ یہ رہتے بھی ہے، سارا کچھ کرتے ہیں. کیوں نماز واجب نہیں؟ نماز کا فائدہ پڑھ. نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، اس لیے واجب نہیں. نہ یہ برے ہیں نہ بے حیا. نہ برے ہیں نہ بے حیا ہے. محلے میں کسی کا بچہ ہوگا نا، 11ویں کی کھیر تقسیم ہو رہی ہوگی، کھا جائے گا. تیرے حسین بادشاہ کا لنگر بھی کھا جائے گا. وہ کہے گا اے یہ ان کی کھیر ہے، یہ ان کا لنگر ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بس وہ ہے. اسلام ہے نا. خدا کی قسم لڑائیاں پڑ گئی ہیں، تو اور مسلک میرا اور مذہب. ریسا باجی ایک اور اعلان بھی کرنے لگا، پتہ نہیں کیا آپ کی روحانیت اور کیا آپ نے دعا فرمائی ہے. صاحب زبان خیر فرمائی. یقین کیجئے جسموں میں مذہب ہے، روحوں میں مذہب نہیں. کسی دن حکم کیجئے گا میں آپ کی پٹی پہ ہوں، مجھے حکم کیجئے گا میں روح پہ پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ جو رولے مچے ہیں وہ ہے نہیں. دو ہی کیٹیگری ہیں، یا بندہ دنیا سے ہو کے اس کی روح یا مقام علیین پہ جاتی ہے یا مقام سجین پہ جاتی ہے. علیین کے مرکز کو آل محمد کہتے ہیں. میں بسم اللہ کروں. سرکار محسن اسلام بیضۃ البلد، سید العرب، سید العجم،
میں کہہ رہا تھا تھوڑا سا اظہار کوشش ہے، جانتے نہیں ہم شان ابو طالب، جانتے نہیں، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ یقین کہ جن کو کوئی سرکار کے حوالے سے کوئی تکلیف ہے، مسئلہ ہے، ان کو بھی چاہیے مولا علی کا ایک فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ایک دفعہ امیر کائنات، اکثر میں کوشش کرتا ہوں میں سرکار کے ایمان پہ بات نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں سرکار کے احسان پہ بات کی جائے۔ او سید او بسم اللہ، سرکار کے احسان پہ بات کی جائے، ایمان پہ بات نہ کی جائے۔ لیکن چلو بات چل پڑی ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، سرکار کے ایمان کو سوچنے سے پہلے امیر کائنات تشریف فرما ہے، تیرا مولا علی، سرکار کے سامنے ایک بندہ آ گیا، یا علی یا علی، آپ کے بابا نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ سرکار تشریف فرما ہے، بندہ سرکار کو کہہ رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں یہ بتا دو یہ نبی کی کوئی حدیث کوئی فرمان یاد ہے؟ سرکار مجھے یاد ہے، قدرتی اس کے منہ سے نکلا، صاحب کتاب کہتے ہیں قدرتی اس کے منہ سے نکلا، کیوں نہ نکلتا؟ ہاں اب کیا بات ہے جی، اس کے منہ سے نکلا، علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ سرکار فرماتے ذرا دوبارہ پڑھ، علی قسیم النار والجنہ۔ سرکار فرماتے دوبارہ پھر پڑھ کے علی قسیم النار والجنہ۔ سرکار فرماتے جا اپنے باپ کا خیال کر، میں علی جانوں میرا باپ جانے۔ مہربانی جی، میں بسم اللہ۔ لو جی، میں چھوٹے چھوٹے سے دو واقعات مختصر سے، پھر سرکار کی اس مقدس و مطہر ذات کا ہلکا پھلکا سا نچوڑ۔ ہاں زیادہ ٹائم بھی آپ کا نہیں لینا، پیغام بھی آپ تک پہنچانا مقصود تھا۔ سرکار عبدالمطلب علیہ السلام، ایسا میں یہ برادران اہل سنت اور اپنی کتابیں دونوں کو ملا کے پڑھ رہا ہوں، حوالہ میرے سے لے لیجیے گا، حوالے میرے پاس لکھے ہیں سارے۔ جانے کا وقت ہوا سرکار عبدالمطلب علیہ السلام کا۔ سرکار نے اپنے شہزادوں کو بلایا، سارے شہزادے سامنے بیٹھے تھے، اپنی گود میں محمد کو بٹھایا۔ سرکار شہزادوں کے سامنے، سید سرکار عبدالمطلب علیہ السلام اپنے بیٹوں یعنی اپنے شہزادوں کے سامنے اپنے معصوم شہزادوں کو بٹھا کے یہ نہیں پوچھ رہے کہ اس کی کفالت کون کرے گا، نہیں یہ نہیں پوچھا شاہ جی، غور فرمائیے گا، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے فرما چکے تھے ہمارا وقت جانے کا آ گیا ہے، ہم نے ادھر سے واپس جانا ہے۔ اب یہ محمد کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری، یہ ہے نعمت عظمیٰ، یہ بے مثل و بے مثال۔ سرکار نے ساری تعریفیں بیان کرنے کے بعد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کون لے گا، محمد کی مرضی ہے جس کے پاس جائے۔ ان کی مرضی ہے جن کے پاس۔ ہر شہزادے نے اپنے بابا کی تابعداری کرتے ہوئے یہ فرمایا ہم حاضر۔ پہلے شہزادے نے فرمایا ہم حاضر، دوسرے فرماتے ہم حاضر، تیسرے فرماتے ہم حاضر، ہر شہزادے نے فرمایا بابا جان ہم حاضر ہم حاضر۔ ہر شہزادی کے لفظ حاضر پہ سرکار عبدالمطلب علیہ السلام محمد کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ سرکار اپنی جد کی گود میں تشریف فرما ہے، جب باری آئی تیری سرکار عمران کے، 8 شہزادوں نے کہا ہم حاضر، ابو طالب کا رخ انور دیکھتے ہوئے محمد نے کہا ہم حاضر۔ بہت شکریہ، مہربانی مہربانی۔ لو جی، اب گود خود بخود دادا کی چھوڑ کر سرکار ابو طالب علیہ السلام کی گود میں محمد تشریف لائے۔ سرکار عبدالمطلب علیہ السلام جناب عمران کو دیکھ کے فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ مجھے کتنا پیارا ہے، آپ جانتے ہیں نا ہمیں یہ کتنا عزیز ہے،
کتنا پیارا ہے. سرکار فرماتے ہیں ہاں بابا جان ہم یقیناً جانتے ہیں ہمیں انشاءاللہ آپ سعادت مند پائیں گے. محمد بھتیجا بعد میں ہے، میرا بیٹا پہلے ہے. یہ تیرے سرکار کی ایک خوبصورت شان کا خوبصورت ایک جملہ. سبحان اللہ. لو جی سید جی ایک جملہ اور. آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے گھروں میں ہیں، کیا سکھاتے ہو بیٹا صبح صبح اٹھ کے کیا کرو؟ نہیں، وہ تو بسم اللہ معرفت والی بات ہے. سلام سکھاتے ہو نا؟ آپ نے زور صاحب صحیح فرمایا. سلام سکھاتے ہو نا بیٹا؟ اٹھ کے سب سے پہلے بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے. سکھاتے ہو؟ بندے چپ بیٹھے نہیں سکھاتے. شاہ جی کیسے شاہ جی سکھاتے ہو نا بابا صبح صبح اٹھ کے اپنے بڑوں کو سلام کیا کرو. مجھے نہیں پتا شان ابو طالب کا، جو مسلمانوں کا نبی 40 سال اٹھ کے صبح صبح جس ہستی کو پہلا سلام کرے اسے عمران کہتے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. لو جی ایک چھوٹا سا واقعہ سرکار کی شان کا اور بس نچوڑ آپ کی خدمت میں جو میں نے جملہ کہا تھا تمہید میں اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. ایک شخصیت ہے جی، میں نے کہا نام دیکھ کے پڑھ لو تاکہ ایک لفظ کی بھی غلطی نہ ہو جو کتاب میں لکھا ہے. نام ہے جہلمہ بن ارفطہ. یہ روایت کرتے ہیں ایک دفعہ مکہ میں مسجد کے قریب مخلوق جمع تھی دعا مانگنے کے لیے قحط سالی کی وجہ سے. جی مخلوق جمع تھی دعا مانگنے کی. واسطہ کس کا دے رہے تھے؟ ایک واسطہ دے کے کہتے منات کا واسطہ، دوسرا کہتے ہیں لات کا واسطہ، تیسرا کہتے ہیں عزا. اچانک کی خوبصورت چہرے والی شخصیت ہے کیونکہ وہ دعا مانگ مانگ کے 1 دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن سے تھکے تھے. لات منات عزا، لات منات عزا. ایک خوبصورت چہرے والی شخصیت تشریف لائے. انہوں نے کہا کن سے آپ کہہ رہے ہو بارش کا؟ کن سے واسطہ دے رہے ہو؟ کن سے مانگ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا ذریت ابراہیم اور اسماعیل میں ایک شہزادہ بیٹھا ہے؟ جتنے بھی تھے اتنا جانتے تھے رہے صاحب، جتنے بھی تھے ساروں نے رخ موڑ کے کہا تو ابو طالب کی بات کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری مراد ابو طالب علیہ السلام ہے. کہا آؤ جی سارے چلو ان کی دہلیز اختر پر. سارے پہنچے تیری سرکار کی دہلیز اختر پر. دکل باب کیا، بدن پہ چادر، بدن پہ خوبصورت چادر، زوا صاحب خوبصورت چہرہ، دل نشین. یہ جو کتاب والا لکھتا ہے آفرین خوبصورت ہنسی، انتہائی حسین و جمیل چہرے کے ساتھ باہر تشریف لائے. سرکار فرماتے ہیں کوئی بارش کا مسئلہ تو نہیں؟ جو کتاب والے نے لکھا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ چونکہ ذریت ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں سے موجود ہیں لہٰذا آپ ہی دعا فرمائیے تاکہ بارش آ جائے. نماز استسقاء جیسے آج کل ادا کی جاتی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے کہا جی بارش کی کوئی مہربانی کریں، کوئی دعا کریں، کوئی شفقت کریں، ہمارے لیے قحط سالی ہے پورے عرب میں، شفقت فرمائے. سرکار نے فرمایا ابھی نہیں، جب سورج ماند پڑے گا ہوائیں چلیں گی، میرا انتظار کرو، میں کعبے پر آؤں گا. تو جی سورج ماند پڑا یعنی زوال کے بعد شام کے وقت سرکار تشریف لائے. منظر کہتے بڑا عجیب تھا. سرکار کے بالکل ساتھ ایک خوبصورت 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین شہزادہ سرکار کے ساتھ ہے. خرامہ خرامہ چلتے چلتے کعبے کا وارث کعبے کے قریب آ رہا. اچھا یہاں
جی میں مہربانی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پنچایتیں لگتی ہیں، یہاں ڈیرے داری ہے نا زیادہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جو اس کا بڑا ہوتا ہے اس کی اپنے بیٹھنے کی ایک علیحدہ جگہ ہوتی ہے، وہیں دنیا آتی ہے. اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی بات کرنی ہو، سارے اسی کے پاس آتے ہیں. محمد کی جد کی پنچایت کی جگہ کعبہ تھا. میں نے کہا تھا کہ بات آپ تک پہنچ جائے، کیونکہ پنچایتی ڈیرے دار بیٹھے ہو ماشاءاللہ سارے یہاں بیٹھتے تھے، اور کیفیت یہ تھی کعبے کی ٹیک لگا کر سرکار عبد المطلب علیہ السلام بھی، سرکار ابو طالب علیہ السلام بھی ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے. لو جی شہزادے کو لے کے شہزادہ آیا کعبے کے قریب. سرکار نے آ کے کعبے کے قریب محمد کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بلند کیے. کیا بات ہے جی، میں خود امانت بھی پڑھ کے حیران رہ گیا. سرکار نے بلند کیے. میں یہاں تک جب آیا میں سوچنے لگا، میں نے کہا ان کو اتنا پتا تھا ذریت اسماعیل اور ابراہیم میں ابو طالب علیہ السلام بیٹھے ہیں. اگر ان کو اتنا یقین تھا کہ ان کے در پہ جائیں گے تو یہ ضرور کوئی نہ کوئی دعا کریں گے، اتنا یقین تھا، سرکار ابو طالب علیہ السلام آپ ہی خود دعا فرما دیتے، محمد کو لانے کی کیا ضرورت ہے. یہی ہے سلام کہ قابل سرکار کا کمال. یقیناً علی کا بابا بھی ہاتھ اٹھا لیتا بارش آ جاتی. علی کے بابا نے محمد کے کمال کو امت پہ ظاہر کیا. مہربانی کوٹ مہر علی پر چھٹا شکر گزار ہوں. ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، اچانک بادل ظاہر ہوئے اور جل تھل ہو گیا. لوگ شکریہ ادا کر رہے سرکار ابو طالب کا. سرکار فرماتے میرا نہ کرو، محمد کا کرو. لو جی یہ چھوٹی سی شان میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی. اہم ترین جملہ جس کے لیے میں نے اب تک یہ ساری گفتگو آپ کے خدمت میں پیش کی، وہ اہم ترین جملہ پیر کیسر شاہ جی رائے صاحب جتنے بیٹھے ہو میں شکر گزار ہوں، اپنے بڑے خوبصورت انداز میں حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور جملوں کو وصول بھی کیا. لیکن یہ جملہ ذہن نہ کرنا، اتنا کچھ کر کے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے بہت بڑا علمی جملہ دینے لگا ہوں. اتنا کچھ کر کے آج بندے کسی کے لیے کچھ کرے نا فوراً چاہتے ہیں یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا. بھی میں نے اس کو اچھا کھانا کھلایا، میں کل جاؤں گا یہ مجھے اچھا کھانا کھلائے گا. میں نے آج ایک تحفہ دیا، کل میں جاؤں گا مجھے 10 تحفے دے گا. میں نے آج یہ دیا، آج کل یہ کرے گا. انسان لے دے پہ کھڑا ہے کہیں بھی ہو. قسم سے یہ خودی ہماری بلند اس لیے ابھی تک نہیں ہو رہی، اس لیے آج بھی ہم حسین سے سوداگری کرتے ہیں. رائے صاحب میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہاں مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی نہ پڑھا ہے، میں رینٹ والا بندہ نہیں مجھے کچھ ملے گا میں لالچ لے کے پھرتا رہا ہوں. عارضی دنیا ہے، عارضی نظام ہے. آج بندہ ہے کل بندہ ہی نہیں ہے. حق بات کہوں گا، یہ جگہ ہی وہی ہے جو کہوں گا حق کہوں گا، حق کے سوا کچھ. آج ہم حسین سے سوداگری کرتے ہیں. میں آیا ہوں مجھے کیا دے گا، میں یہ کر رہا ہوں میری منت ہے یہ میری پوری کیجئے گا، سال بعد منت چڑھاؤں گا. یار نہ یار، مہربانی کرو یار. تجارت بندو سے جستی ہے، حسین سے نہیں جستی ہے. مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا دے گا، کیا دے یار. یہ انہوں نے اپنا آپ دے دیے. میں یہ حیران ہوتا ہوں مرنے کے بعد ہم
کربلا کا کفن ڈھونڈتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ دلیل ہے ہماری بخشش کی. وہ صرف اس لیے ڈھونڈتے ہیں دنیا میں سوداگری جو کرتے رہے. اگر سوداگری نہ کرتے، اٹھتے حسین کے لیے، بیٹھتے حسین کے لیے، مجلس بھی خوشنودی حسین کے لیے ہوتی، عزاداری بھی خوشنودی حسین کے لیے ہوتی، کربلا کا کفن نہ ڈھونڈتے، کیونکہ ہمارا یقین ہوتا قبر میں بھی حسین ساتھ ہوگا. مہربانی کرو، دنیا سے کرو سوداگری کرو، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، مگر مولا کے معاملے میں نہیں. اب یہی دیکھیے رائی صاحب، ماشاءاللہ اتنی بڑے بڑے جلسے ہوئے، اتنی بڑی بڑی مجالس ہوئی. یہ محرم سفر میں بھی جگہ جگہ سرکار کے کرم سے جاتا رہا، بڑے بڑے ذکر ہوئے. نتیجہ کیا نکلا؟ وہیں جہاں تھے کیا تبدیلی آئی؟ کسی نے عہد کیا یار ہمیں 10 دن انہوں نے سنائے حسین کے جانثار کیسے تھے، حسین کے عاشق کیسے تھے، حسین کے جانثار کیسے تھے. ہم نے بھی نعرے لگائے، واہ واہ واہ، نعرہ حیدری علی حق ہے. ہمیں یہ چاہیے تھا ہم بھی عہد کرتے، جتنا گزر گیا ختم. اس مجلس کے بعد میں بھی مولا کا جانثار بنوں گا. تبدیلی نہیں آئی. اور ایسا دیکھیں ہم لوگ پیچھے نہیں جا سکتے، جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. اب آپ میں سے کوئی حسرت کرے کہ میں جی مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں ہوتا، میں خیبر میں ہوتا. بھائی اللہ کی مرضی ہے، جب اللہ نے چاہا تجھے پیدا کیا. اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ جو جانتے ہم تو نہیں جانتے. اس کا مطلب تجھ سے وہ نہیں پوچھا جائے گا تو وہاں تھا یا نہیں تھا، تیرے سے پوچھا جائے گا جب تو تھا. محترم قابل احترام کی زیارت ہوتی ہے، اکثر تشریف فرما ہوتے ہیں. میں ان سے پوچھنے لگا جناب آپ نے منجی لگائی ہے، کیوں لگائی؟ فرمانے لگے میں چاول کی اچھی فصل حاصل کروں گا. اچھا پھر کیسے؟ شاہ جی آپ روزانہ جاتے ہو گجرانوالہ، کیا کرنے جاتے ہو؟ فرما رہے سے میں نوکری کرنے جاتا ہوں. میں نے کہا شاہ جی کیوں نوکری کرنے جاتے ہو؟ کہنے لگے میں اچھی تنخواہ لوں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا تو پینشن ملے گی. یہ کہنے لگے میں اچھی فصل چاول کی اکٹھی کر کے پیسے کماؤں گا، میں نے اتنی محنت کی اپنا گھر چلاؤں گا. کہنے لگے میں تنخواہ لوں گا. پھر مہربانی کرو کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے یہ بھی سوچا کرو میں مجلس میں کیوں جاتا ہوں، میں بھی اپنے امام کا حور بنوں گا. مشکل بات تھی میری تقریر کا نچوڑ. میں بھی بنوں گا، میں کوٹھی بنا رہا ہوں، میں رہوں گا. فیوچر کی بھی تیاری ہونی چاہیے نا. اور آپ یہ بھی ذہن نشین کر لو جتنا مولا علی کریم، جتنا مولا حسن کریم، جتنا ابو طالب پاک کریم، جتنا محمد کریم، جتنا سجاد کریم، جتنا باقر کریم، سارے کریموں کی آج جس میں کریمیت کٹھی ہے اسے مہدی کہتے ہیں. بڑا ایمان تمہارا کریم ہے، کوشش تو کرو، قریب تو جاؤ یار. میں نے ایک دفعہ کلیہ بھی دیا تھا، میں نے کہا مومنین رات کو سونے سے پہلے مہربانی کیا کرو باوضو ہو کے لازمی سرکار سے باتیں کرتے کرتے سویا کرو. سرکار میرا کوئی بھی نہیں، یہ بیٹا ہے عارضی ہے مر گیا، اسی نے کہنا اٹھاؤ میت. یہ باپ ہے، یہ دوست ہے، یہ چاچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ یار ہیں، یہ سب عارضی ہیں. سانس ہیں تو رشتے ہیں، سب نے کہنا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. آقا میرا کوئی بھی نہیں، احسان فرما اپنی جد کا صدقہ. میں تو کہتا کہتا نہ مر جاؤں تو میرا، مرنے سے پہلے تو بھی کہہ دے کہ تو میرا ہے. شکریہ شکریہ. انشاءاللہ وہ بڑے کریم ہے، بڑی شفیق ہے. جی بے شک فرماتے ہیں سید، فرماتے ہیں. بندے کہتے ہیں ہم کہاں مولا کہاں. میں کہ یار ایسی بات نہ کرو، اس میں کوئی شک نہیں ہمارا اور ان کے مقام میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن کیا کریں، انہوں نے ہم جیسوں کے دلوں میں اپنی محبت کا بیج جو بویا ہے. گناہگار ہوں میں،
میں نے کہا تیری گناہوں کی ایک طرف معافی کا وسیلہ خود بناتے ہیں، صرف تجھے اپنے قریب لانے کے لیے۔ کبھی غور تو فرمایا کر۔ کہنے لگے شاہ جی کیسے؟ میں نے کہا جب تو کسی مومن کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا کہ جناب بھوکے تو نہیں ہو، اس کے گھر جا کے روٹی پہنچاتا ہے نا، تیری گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ مومن کو گھر بلاتا ہے، اچھے بستر پہ بٹھاتا ہے۔ ایک بندہ آیا تھا امام مظلوم کے پاس، سرکار وہ آپ کا ایک چاہنے والا آیا تھا، سرکار میں نے اسے اپنے بستر پہ بٹھایا، بڑا اچھا کھانا پیش کیا، سرکار میں نے خدمت کی۔ فرما رہے تو یہ چاہتا ہے میں تیری تعریف کروں؟ سرکار فرماتے وہ تجھ پہ احسان کر گیا، وہ تیرا محسن بن کے تیرے گھر سے گیا۔ سرکار وہ کیسے؟ فرمایا جو ہی اس نے تیرے بستر پہ قدم رکھا تیرے بڑوں کے گناہ معاف کروا گیا۔ شکریہ شکریہ حضور، مہربانی۔ میرا چیلنج ہے بس سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ ایک جملہ اور بس 2-3 جملے مسائل۔ میرا چیلنج ہے رائے صاحب، ہم میں ہے عادت، میں کہہ رہا ہوں مجھے کیا دو گے؟ میرا چیلنج ہے محسن اسلام بیضۃ البلد سید العرب والعجم سرکار عمران علیہ السلام کی زندگانی میں بندے جو ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے رہیں، پر ایک چیز ڈھونڈ کے دکھائیں۔ انہوں نے کہیں ایک جملہ یہ کہا ہو محمد میں نے اتنا کچھ کیا تیرا اللہ مجھے کیا دے گا؟ بس ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا تیرا اللہ کیا دے گا، تو کیا دے گا، نہ، بلکہ دنیا کو فرماتے رہے، دنیا کو فرماتے رہے حق میرے محمد کے ساتھ ہے، میرا محمد اس کا برگزیدہ ہے، میرے محمد کو پہچان لو۔ اور میرا محمد میں اپنی جان سے کیوں نہ گزر جاؤں، اپنی پوری اولاد کیوں نہ قربان کروں، تیری حفاظت کروں گا۔ مہربانی دعائے عہد وہ تحفہ جو ہمیشہ لاہور والوں کی طرف سے مجھے حکم ہوتا ہے، ہر جگہ مومنین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، اہم دعا ہے۔ چھٹے لال ولایت نے احسان فرمایا کہ فرمایا جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا۔ جو پڑھتے ہو ماشاءاللہ، جو نہیں پڑھتے وہ آپ لے لیجئے گا۔ کیا فرماتے ہیں ہمیں اپنی اولاد کیوں نہ قربان کرنی پڑے، ہم آپ کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آؤ موالیہ نے حیدر قرار تاریخ کی جانب چلتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں محمد کی اس مقدس اولاد یعنی ابو طالب کے خون نے کہاں کہاں قربانی دی ہے۔ نکلتے ہیں۔ اس گھرانے نے پہلی قربانی سرکار انبیاء کی بیٹی کی صورت میں دی ہے، محمد کی محمد بیٹی۔ اللہ اکبر۔ شہزادی کون ہے؟ ڈر ڈر کے تذکرہ کرتا ہوں کہ کیسے شادی ہمت نہیں پڑتی، ڈر نہیں ہے کسی چیز کا، مگر شہزادی کی عظمت سے ڈر لگتا ہے کہیں ان کی شان میں کوئی جملہ اوپر نیچے نہ ہو جائے۔ یہ کوئی چھوٹا ظلم ہے، مسلمان رونے ہی نہ دے۔ یہ محمد کے احسانوں کا بدلہ دیا۔ میں بسم اللہ کر۔ ان کے بعد وہ شہزادہ سرکار ابو طالب کا جن کے دہن مبارک کو سرکار محمد چوما کرتے تھے۔ 2-3 جملے میں نے کہنے زیادہ نہیں، پڑھنے والے بھائی تشریف لے آئے۔ اکثر چوما کرتے تھے۔ اہل سنت علماء نے لکھا ہے، کسی نے پوچھ لیا محمد اب اکثر حسن کا منہ چومتے ہیں، راز کیا ہے؟ لکھا ہے فرمایا کرتے تھے شاید امت کو زہر دیتے وقت خیال آ جائے یہ محمد کی بوسہ کا ہے، یہ ابو طالب کے احسانوں کا بدلہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ
اسی طرح تیرے امام مظلوم کا گلا چوما کرتے تھے محمد، یہی فرماتے تھے شاید امت کو ذبح کرتے وقت خیال آ جائے۔ پھر کیسے شجی روتے رہیں گے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے؟ چوکوں میں روئیں گے، گلیوں میں روئیں گے، بازاروں میں روئیں گے، ملکوں میں روئیں گے، شہروں میں روئیں گے۔ شہزادوں کی شہادت و شہزادوں کے غم پہ ضرور روئیں گے، مگر جو محمد کی بیٹیوں کے ساتھ امت نے ظلم کیا ہے یہ کبھی بھلایا جانے والا نہیں ہے۔ میں نے ایک عارف عالم دین کی کتاب کا ایک جملہ پڑھا کہ آج جو سب سے بڑا درد سرکار امام زمانہ کو ہے نا، علی اکبر کی شہادت کا بھی ہے، اصغر کی شہادت کا بھی ہے، قاسم کے ٹکڑوں کا بھی ہے، مگر سب سے بڑا درد جو در امام کو ہے نا وہ اپنے دادیوں کے بازار جانے کا ہے، دربار جانے کا ہے۔ تیرے زمانے کے امام بڑا گریہ فرماتے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں میرا اللہ میری شہزادیوں کا کیا قصور تھا۔ اللہ اکبر۔ کوفہ، مہربانی، 12 محرم کوفے کا شہر، ہائے ہائے، امیر المومنین کا صحابی، 1 یا 1.5 منٹ میں پڑھنے بس اجازت چاہنے لگا ہوں، ایک بھی آنسو آ جائے بس یہی کوشش ہے، خواہش ہے، دعا ہے۔ اللہ کرے مومنین کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو امام کے ظہور میں تاجید کا باعث بنے۔ اللہ کرے سرکار زمانہ کا وہ خون روتا ہوا چہرہ مسکرائے۔ 12 محرم صحابیت امیر المومنین کا یہ روایت کرتا ہے، میں کہیں سفر سے آیا، رات میں سرائے میں رہا، صبح میں اٹھا تو میں نے منظر بڑا عجیب دیکھا، کوفہ کے لوگوں کو دیکھا، کوئی گلے مل کے خوشی کے گفتگو کر رہے، کوئی ہنس رہے، کسی نے نئے کپڑے پہنے ہیں، کوئی خوشبو لگا کے پھر رہے۔ میں نے صبح صبح لوگوں سے پوچھا کیا 12 محرم کوفے میں نئی عید ہے؟ کہتے ایک سے پوچھو، یہ کوفے کا منظر پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کوئی نئی عید ہے۔ بندے ادھر ادھر ہنس کے ادھر ادھر چلے جاتے، ایک بندہ ملا قریب گیا، جا کے پوچھتا ہے کوفہ میں کوئی نئی عید ہے؟ اس نے کہا نئی عید نہیں ہے، ابو طالب کے گھرانے کو لوٹا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے بتایا یہ ماجرا ہوا۔ کہتے میں نے دعا مانگی، خدا بند عالم یہ زمین پھٹ جاتی، میں زندہ نہ رہتا، یہ منظر نہ دیکھتا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک ضعیف ہے، لگتا ہے جس کو دردوں نے ضعیف کر دیا ہے۔ کہتے جھکی ہوئی کمر میں قریب گیا، مجھے بتایا گیا یہی حسین کے خون کا وارث ہے، یہی حسین کا بیٹا سجاد ہے۔ میں قریب گیا، میں نے جا کے کہا مولا مجھے بڑا ارمان ہے، اس امت نے بڑا ظلم کیا، بڑا دکھ دیا، بڑا درد دیا۔ سرکار فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ پیچھے چلا جا، وہ میری پھوپھی کا محمل ہے، ان کے نیچے محمل کے جا کے پوچھ مجھے کوئی کام نہیں، شاید انہیں کوئی کام ہو۔ امیر المومنین علی کا صحابی ہے، محمل کے نیچے جا کے کہتے شرم و حیا والی علی کی بیٹی مجھے پتہ یہاں آ کے چلا امت نے آپ کے گھرانے کے ساتھ کیا کیا۔ شہزادی میرے لائق کوئی حکم ہو مجھے فرمائیے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے چاچا سہل اگر ہو سکتا ہے بھیڑ ہٹا، میں تھک گئی ہوں، میری معصومہ تھک گئی ہے۔ سَيَرَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مَنْقَلِبٌ روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔